کہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات اگر ہم دیکھیں بہت ہی اس کو ایک مائکروسکوپک لینس سے جس طرح ایوری ڈے لائف جس طرح جیپٹائز ہوئی ہے پہلے بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پہ ہر جگہ پہ ہر چوراہے پر ہر گلی کوچے کے اندر جو ہے ہندوستان کی آرمی جو ہے بندوقیں تان کے لوگوں کو جو ہے ہراس کرتی ہے شہید کرتی کی جو تنظیم ہے دفاعی قوت کی وہ کی گئی ہے ایک جغرافیائی اعتبار سے کہ دنیا کو مختلف خطوں میں بانٹا گیا ہے جو کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ہے تو وہ اپنی لابنگ کر کے اس کو ویٹو کروا دیتا لیکن باقی راستے کھلے ہوئے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ او آئی سی کا پلیٹ فارم جو کہ اتنا زیادہ فعال نہیں ہے ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ظفر آباد میں بھارت کے 5 اگست کے غیر آئینی اقدام پر کشمیری سراپا احتجاج ہے. مظاہرے میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین بھی شریک ہیں. کرتی ہے پرامن پروٹیسٹ جو ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی ہیں ڈیموکریٹک وائسز کو سائلنٹ کیا جاتا ہے اریسٹ کیے جاتے ہیں مگر اب 10 لاکھ ہندوستان کی آرمی کے ساتھ ان 5 سالوں کے اندر 50 لاکھ انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور ان 5 سالوں میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کنسٹرکٹ کی گئی ہیں بہت سے ہزاروں کنال لینڈ جو ہے وہ لیز پہ دی جا رہی ہے جو کہ نان کشمیریز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان 5 سالوں میں ہائیسٹ ریٹ چلا گیا ہے انمپلائمنٹ کا اگر پیریوڈک ٹیبل کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر جو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا ہے لوگوں کا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے اس کا جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور جتنی بھی ہماری وہاں پہ اکنامک بیک بون کی جو انڈسٹریز ہیں ہارٹیکلچر ہے جو وہاں پہ ہمارے پاس ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے پھر ٹورزم انڈسٹری ہے ٹریلینز کا نقصان ہوا ہے ہماری کشمیر چیمبر آف کامرس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایپل انڈسٹری ہے رائس انڈسٹری ہے اور بہت ہی وہاں پہ حالات جو ہیں اکنامکلی بھی پولیٹیکلی بھی ہیومن رائٹس کے اسپیکٹ سے ریلیجسلی بھی دیکھا جائے کہ ہماری مسجدوں پہ تالے لگا دیے گئے ان 5 سالوں میں جمعے کا خطبہ جو الاؤ نہیں کیا گیا پھر اس کے بعد لوگوں کو مسجدوں میں نہیں جانے دیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی بین کر دی گئی پھر محرم کی پروسیشنز پہ جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اب تو اور بھی تیزی آ گئی ہے کہ 500 سے زائد جو انہوں نے ڈی مارک کی ہیں ماسکس وہاں پہ جن کو وہ ڈیمالش کر کے وہاں پہ مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں انڈینز. اچھا مشال صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح کشمیریوں کے حقوق سلب کیے گئے اور اس پر دنیا ہم نے دیکھا ہے کہ کل بھی خاموش تھی اور آج بھی خاموش ہے تو کشمیری اس رویے سے مایوس تو ڈیفینیٹلی ہوں گے کیا فیل کرتے ہیں کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ دیکھیں مایوسی تو پھر وہ ہمارا جو ایمان ہے مطلب وہی ویک ہو جاتا ہے مایوسی کفر ہے یہی تو اسپرٹ ہے یہی تو ڈٹرمنیشن ہے یہی تو ول پاور ہے کشمیریوں کی جو آج تک ان 77 ایئرز کے اندر ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کے کہ ان کی اسپرٹ کو نہیں وہ توڑ سکا. انڈیا 10 لاکھ فوج کو سامنے ایک نہتی قوم 77 ایئرز سے مقابلہ کر رہی ہے اور اب 50 لاکھ انڈین پبلک آ گئی ہے اور اگر وہاں پہ حالات نارمل ہوتے اور ہم لوگ مایوس ہوتے دنیا سے اور دنیا کے ہی اشاروں کے اوپر یا ان کے سپورٹ پر ہی ہم تحریک کو چلا رہے ہوتے تو یہ تو کب کی دفن ہو گئی ہوتی کیونکہ دنیا کا ایجنڈا ایسٹ ٹمور پہ ساؤتھ سوڈان پہ بالکل فرق ہے اور مسلمانوں کے لیے بالکل فرق ہے اور پھر اوپر سے انڈیا جس طرح گلوبلی پھیلتا جا رہا ہے اس کا نیٹ ورک اور جس طرح کا ان کا ایک بزنس ٹائز ہیں بہت سے ممالک کے ساتھ تو دنیا نے وہ نہیں دیکھا. مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی دنیا کو کہ بے شک جو بھی اگنور کر لے کشمیریوں کو مگر یہ کشمیر ایک گلوبل فلیش پوائنٹ ہے ریجن کا فلیش پوائنٹ نہیں ہے گلوبل نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور دن بدن حالات جو ہیں بہت بگڑتے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ دنیا جو ہے ہاتھ ملتی رہ جائے اور یہاں پہ ایک نیوکلیئر گاڈ فوربڈ ایکسچینج ہو جائے کیونکہ اس کے چانسز بہت ہائی ہیں کیونکہ ایک ریڈیکل مائنڈ سیٹ کی ایک فیشسٹ جو ہے جو رجیم آر ایس ایس کی ان پاور ہے اور یہ ایک ریڈیکلائزڈ انڈین آرمی ہے اور ان کے پاس اسکیپزم کا کیونکہ اب تو مودی ویسے بھی انپاپولر ہو رہا ہے تو وہ وار کے اسٹنٹس کو جو ہے وہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا کہ اس کو ہندوتوا کا ووٹ جو ہے وہ بڑھے کیونکہ ڈپلومیسی نام ہے کنسسٹنسی کا اور کنٹینیوٹی کا ہمیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم یہ جو ہمارے پہلے سے رپورٹ موجود ہے ہیومن رائٹ کمیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل ان رپورٹوں میں ہر ایویڈنس موجود ہے جو ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہے جو سیاہ دن کے حوالے سے جو سیاہ دھبا
جو انٹرنیشنل قانون پر لگ گیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں اس سے انہوں نے رائٹ کمیشن نے انڈیکس کر کے ایویڈنس کے طور پر لگا دیا ہے، اور وہ یو این کا ڈاکومنٹ ہے، یو این کی ایجنسی ہے، اس کو مدار بناتے ہوئے، اس کو مرکز بناتے ہوئے جو درد دل رکھنے والے ممالک ہیں جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے بہت بولتے ہیں، اور پاکستان تو ظاہر ہے ان کا تو یہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اور ہمارے دل دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ اس ڈاکومنٹس نہ کہ ہم اپنا 131 جمیل صاحب مجھے بتائیے، یہ تو تمام یعنی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بی جے پی کی یہ بہت عرصہ دراز سے مانگ تھی، لیکن دیکھیں سب چیزیں سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ ہوتی ہیں۔ مودی صاحب کو لگتا تھا کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا رام مندر بننے کے بعد، آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے بعد، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ کے جو الیکشنز کے رزلٹ آئے ہیں وہ ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے؟ اور ایک بات جو ہم نے جب ہم بھارت کے 2024 کے الیکشنز کو کور کر رہے تھے، آپ سے بھی ڈسکس ہم نے کی تھی کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ پریشر موجود ہے آر ایس ایس کا یا پھر جو ہندو ریڈیکل سوچ ہے کہ آپ نے یہ اقدامات اٹھانے ہیں، اس دفعہ کی جو شکست ہے، شکست میں اس لیے کہوں گی اس کو کیونکہ اگر آپ 2014 کے نتائج دیکھیں الیکشنز کے بھارت میں، تو جس قسم کی مقبولیت مودی صاحب کو تھی، آج وہ اس سے بھی پیچھے کھڑے ہیں، ایٹ لیسٹ الیکشنز کے ریزلٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو کمزور مودی صاحب ہیں جو اپنی حکومت تو بنا پائے ہیں، یہ مزید اعلی کار بنیں گے آر ایس ایس سوچ کا، اور ابھی مزید سختیاں اس ٹرم میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر انہوں نے ان ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھ کر ہندو مسلم فساد اور یہ فالٹ لائن کو جو استعمال کرنے کا ان کا حربہ ہے اس کو وہ اب چھوڑ دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں لگتا کہ وہ چھوڑ دیں گی، کیونکہ یہ ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے بات، ان کی گھٹنوں میں کٹی ہوئی ہے یہ بات۔ بی جے پی کے ممبران اور آر ایس کے بی جے پی کے جو سیاسی پارٹی ہے دیٹ از پروپیلڈ بائی دی آر ایس ایس، اور آر ایس ایس کا نظریہ 1926 سے لے کے اب تک وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور مودی گورنمنٹ نے جو کہ آر ایس ایس کے نظریے کو آگے لے کے چلتی ہے سیاسی طور پر، اس نے اس چیز کا وعدہ کیا تھا کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے کر دکھایا، اور اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پیچھے ہٹیں گے، لیکن اس پہ آپ پہلے اگر ہم نے اس کو پیچھے ہٹانا ہے مودی کو یا آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والی سیاسی پارٹی بی جے پی کو، تو ہمیں چاہیے کہ جو طریقہ کار اور جو قاعدہ دیا ہوا ہے انٹرنیشنل ایرینا میں یا قانون میں، اس کے مطابق ہم چاروں طرف سے گھیرا تنگ کریں، لیکن شاید نہیں بلکہ یقیناً اس میں کمی رہ گئی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کشمیریوں کا یہ حق ہے، وہ بنیادی حق ہے کہ ان کے پاس اسپیشل اٹانومس بھی ہو، اسٹیٹس بھی ہو، ان کو پراپرٹیز اور کا رائٹ اور اپنا ایکسکلوسیو رائٹس بھی ہو، ان کو کسی اور کو باہر سے لا کے سانا اور ڈیموگنا، وہ انسٹرومنٹ آف اسیشن جس کو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ بائی فورس ہری سنگھ سے سائن کرایا گیا، مہاراجہ ہری سنگھ سے، لیکن پھر بھی چلے مان لیتے ہیں کہ یہ انسٹرومنٹ سیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹ صحیح ہے، انڈیا نے صحیح سائن کرایا۔ ایک آخری سوال کشمیر کے حوالے سے پھر دوسری سٹوری کی طرف بھی کوئکلی آنا چاہوں گی۔ مجھے بتائیے کہ آج اگر کانگریس پاور میں آ جاتی ہے اور جو ان کا امیج مودی صاحب نے کریٹ کیا ہے کہ دے آر ویری پرو مسلمز اور پرو کشمیر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریووکیشن کی گئی ہے آرٹیکل 370 کی، اگر آج راہل گاندھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو اس کو یکا یک ریووک کر دیا جائے گا، اس کو پلٹ دیا جائے گا؟ نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ ان کے اوپر کافی پریشر آ جائے گا، کافی آبادی کا، کیونکہ کافی برس سے اس پر کام کیا گیا تھا۔ یس، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی اس جو ہٹ درمی مودی کی تھی اس کے لحاظ سے نہیں آ جائے گی۔